بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ بالعموم یہ تاثر پایا جاتا ہے، جو کہ بالکل درست ہے، کہ جو حکومت آتی ہے، نگراں حکومت جو آتی ہے، وہ انتہائی غیر جانبدار ہوتی ہے اور اس کا پولیٹیکل معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ آتی ہے اور آ کے انتخابات کرواتی ہے اور انتخابات کے لیے ماحول سازگار کرتی ہے، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو معاملات ہیں وہ چلاتی ہے، اور اس کے بعد 60 یا 90 دن کے اندر جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہے۔ لیکن اس نگراں حکومت کے بارے میں ایسا کوئی تاثر جو ہے وہ نہ پہلے تھا اور اب تو بالکل ہی نہیں رہا۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلا کابینہ کا اجلاس اور اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب کی پریس بریفنگ، اور اس کے بعد مختلف وزراء جب اپنے اپنے محکموں میں گئے اور اپنے اپنے سیکرٹری سے اور اپنی وزارت کے افسروں سے بریفنگ لی اور ملاقاتیں کیں، ان ملاقاتوں میں انہوں نے کیا تاثر دیا، بلکہ دو وزیروں نے تو کہہ بھی دیا کہ جناب آپ ہمیں نگراں اور عارضی وزیر مت سمجھیں اور ہم کوئی 60-90 دن کے چکروں میں ہمیں بریفنگ نہ دیں، ہم یہاں پہ ریفارمز کے لیے آئے ہیں، اصلاحات کے لیے آئے ہیں، تو الیکشن کا ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کب ہوں اور کیسے ہوں گے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ مفصل بریفنگ لے کے آئیں، مفصل بریفنگ دیں، اور اس کے لیے بے شک آپ ہفتہ 10 دن کا ٹائم لیں، کیونکہ ہم ریفارمز بھی کریں گے، ہم پالیسیاں بھی دیں گے اور ہم بڑے بڑے فیصلے بھی کریں گے۔ یہ معاملات ہیں وفاقی وزراء کے، نگراں وفاقی وزراء کے، جو کہ انہوں نے اپنی اپنی وزارتوں میں جا کے اپنے اپنے افسروں سے کی، کیونکہ دو وزیروں نے ذاتی طور پہ، جو میرے علم میں آئی ہے بات، کیونکہ الیکس سلیک ہماری ہے، اسلام دعا ہے، اور مختلف وزارتوں میں اسلام آباد میں کام بھی کیا ہوا ہے، تو میں نے بھی رابطہ کیا، اپنے دوستوں سے پوچھا کہ آج پہلا دن تھا، کیسا رہا، وزیروں کے باڈی لینگویج کیا تھی، تو انہوں نے بڑے کھلے ڈولے انداز میں بتا دیا۔ دو جگہ سے یہ شواہد ملے کہ میں نام نہیں بتاتا کیونکہ ظاہر ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے سورس، تو نام نہیں بتاتا، لیکن دو وزارتوں سے دو وزیروں نے یہ بات کی، اور بڑے تگڑے وزیر ہیں وہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ بے فکر ہو کے اپنی بریفنگز لے کے آئیں، اور ہم عارضی نہیں ہیں، ہم یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال اب نگراں حکومت کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے اور کیا کرنے کی اجازت ہے اس کو اور کیا کرنے کی اجازت نہیں ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں، پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، کیا نگراں حکومت از خود کوئی فیصلہ کر سکتی ہے یا پھر اس کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ خبردار اس ریڈ زون میں آپ نے داخل نہیں ہونا، نگراں حکومت کو کہہ دیا گیا ہے، اور نگراں وزیر اعظم جناب انوار کاکڑ صاحب کو بھی کہہ دیا گیا، انوار کاکڑ صاحب نے آگے وزراء کو بھی کہہ دیا ہوگا یقیناً، تو کسی نہ کسی طریقے سے کنوے تو ہوا ہے۔ تو اب آتے ہیں، ذرا پہلے آپ کو بتاتے ہیں، باقاعدہ آپ کو وہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ آپ کو شارٹ سنواؤں گا، وہ گفتگو سنواؤں گا، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اس نگراں حکومت کو کنٹرول کہیں اور سے کیا جا رہا ہے، اور ان کو کیا اختیار ہے اور کیا اختیار نہیں ہے یہ ان کو بتا دیا گیا ہے۔ تو آگے جا کے میں آپ کو سناؤں گا، پہلے ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اس گفتگو کی فیور میں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو سپورٹ کیا کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور بدترین قسم کا کریک ڈاؤن سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی آ کے بتا چکے ہیں کہ ڈی جی خان میں، کھوسہ ہاؤس پہ، اور دیگر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو ٹکٹ ہولڈر تھے، ایم پی ایس تھے، وزیر تھے سابق، ان کے گھروں پہ، ان کے ڈیروں پہ، ان کے فارم ہاؤس پہ چھاپے مارے گئے ہیں، اور بدترین قسم کے چھاپے مارے گئے ہیں، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا گیا ہے، اور یہ نگراں حکومت کے آنے کے بعد کیا گیا ہے، جبکہ سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ نہیں ہیں، اور پنجاب حکومت ظاہر ہے وہی ہے، پنجاب حکومت سیم ہے، لیکن اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کی بیوروکریسی کو چلا رہے تھے، اور اس وقت کون چلا رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن عثمان ڈار صاحب، اچھا وہ ایک تو سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے آ کے بتا دیا کہ 100 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب یہ ہو رہا ہے، اور یہ خاص لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، طاقتور لوگ کر رہے ہیں، اور یہ آئین اور قانون سے ٹکرا بھی رہے ہیں اور پاکستان میں ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں، کیونکہ یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، ان کے فارم ہاؤس، باقی عثمان ڈار صاحب نے پہلے میاں اسلم اقبال صاحب بتا چکے تھے، وہ تو چلیں نگراں حکومت سے پہلے کا زمانہ ہے، نگراں حکومت کے آنے کے بعد عثمان ڈار صاحب نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں میرا گھر، فیکٹری، کاروبار مکمل سیل کر دیا گیا ہے، جناح ہاؤس میں ہر قسم کی پراپرٹی کو سیل کر کے میری بوڑھی والدہ، اہل خانہ اور بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا ہے،
اور میرے گھر کی پردہ دار خواتین اور بچوں کو گھر سے نکال کر سڑکوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ میری بیوہ ماں، اہلیہ اور بہنوں کو زبردستی گھر سے نکال کر میرا اور میرے خاندان کا مکمل کاروبار سیل کر دیا گیا ہے۔ عثمان ڈار نے یہ بھی کہا کہ کم از کم 2500 افراد فیکٹریوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ جن پراپرٹی کو سیل کیا گیا وہ میرے اکیلے ملکیت میں نہیں ہے۔ ظالم ظلم اور بربریت کی اس سطح تک گر چکا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ ریاستی مشینری پوری قوت سے میرے خاندان پر ٹوٹ پڑی ہے اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چار دیواری کھینچنے والے اللہ کے انصاف سے ڈریں۔ آزاد ملک میں ہم سے جینے کا، رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ جعلی مقدمات بنا کر انتقامی کارروائیوں کے لیے اپنی ہی سرزمین پر اشتہاری بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہے عثمان ڈار صاحب کا۔ اب حماد اظہر صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے جو جیلوں میں بیچارے پڑے ہیں ان کو آپ کو معلوم ہے کہ جو جیلوں میں اس وقت گل چڑھ رہے ہیں، 14 دن کا ریمانڈ، 20 دن کا ریمانڈ، 50 دن کا ریمانڈ وہ چل رہے ہیں اور چوتھے مہینے میں ان کی حراست داخل ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں، یہ تو عثمان ڈار صاحب، میاں اسلم اقبال صاحب کا آپ کو پتہ ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کا آپ کو پتہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اب اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں وہ مل کے آئی ہیں۔ اب ان کو دینا ہے عمران خان صاحب کو، یہ پنجاب حکومت، ہوم ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کی ہے اس نے یہ طے کرنا ہے، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ شہباز حکومت کا پریشر تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا، تو اب فیڈرل گورنمنٹ تبدیل ہو چکی ہے، نگراں حکومت آ چکی ہے، تو اب کیا رکاوٹ ہے اس سلسلے میں کہ عمران خان صاحب کو ان کے آئینی اور قانونی حق نہیں دیا جا رہا ایک قیدی کے طور پہ؟ وہ کوئی سابق وزیر اعظم کے طور پہ نہیں مانگ رہے اپنا حق، وہ ایک قیدی کے طور پہ، جو قیدی کو حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ مانگ رہے ہیں۔ اس کے لیے بشرا بی بی مل کے آئی ہیں، اور ان کی حالت دیکھ کے، عمران خان صاحب کی حالت دیکھ کے، کہ ان کو شیشہ تک نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنی شیو بنا لیں، کپڑے تک نہیں دیے جا رہے کہ وہ چینج کر لیں اور حشاش بشاش نظر آئیں، ان کو شیو کرنے کے لیے سامان نہیں دیا رہا، ان کو قرآن مجید نہیں دیا جا رہا، اور ان کے جو سیل ہے، ان کی کال کوٹڑی ہے، وہاں پہ اندھیرا کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان ایک خاص وہ چلا جائے ماحول میں اور وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو۔ اس کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یا پھر 2000 پاور کا جو بلب ہے وہ جلا دیا جاتا ہے، سخت گرمی کر دی جاتی ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ برے سلوک کیے جا رہے ہیں، اور لیکن عمران خان صاحب نے جب ملاقات کی تھی تو انہوں نے اے سی بند کروا دیا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں اے سی میں آ کے بڑا اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہا ہوں، اس لیے انہوں نے اے سی بند کروا دیا تھا۔ اور بشرا بی بی کو انہوں نے کہا کہ رونے دھونے کے بجائے آپ ڈٹ کر ہمت کریں اور دعا کریں، اس کے علاوہ کچھ نہ کریں، اور یہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر لیں، میں جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن کمپرومائز میں نے نہیں کرنا۔ تو بشرا بی بی نے آ کے باہر خط لکھا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو، پنجاب گورنمنٹ کو، کہ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اٹک جیل میں قید ان کے شوہر یعنی کہ عمران خان کو زہر دیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے 17 اگست کو پنجاب کے ہوم سیکرٹری کے نام خط میں، کیونکہ جیل خانہ جات ان کے انڈر آتا ہے، ہوم سیکرٹری کے انڈر آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے راولپنڈی جیل ان کو منتقل کیا جائے اور اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اور مجھے خدشہ ہے کہ اٹک جیل میں ان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے، اور سابق وزیر اعظم کی زندگی خطرے میں، جبکہ ان پر اس سے قبل 2 مرتبہ حملے بھی ہو چکے ہیں، اور ایک دفعہ ان کو گولی بھی لگی ہے۔ انہوں نے بشرا بی بی نے کہا کہ جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے، کیونکہ پچھلے حملے کی ذمہ داری اور سہولت کار تاحال گرفتار نہیں ہوئے۔ یہ بشرا بی بی نے خط لکھا ہے، ریکارڈ پہ چیزیں لے کے آئی ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحویل میں نہیں لیا سہولت کاروں کو، جن پہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا کہ یہ میرے قاتلانہ حملے کے ذمہ دار ہیں۔ بشرا بی بی نے کہا کہ شوہر کی اٹک جیل میں قید میں جو کچھ میں نے دیکھا اور جو میں نے محسوس کیا، اس کی بنیاد پہ میں آپ کو خط لکھ رہی ہوں، اور جیل کے اندر بی کلاس سہولیات کے حقدار ہیں وہ سابق وزیر اعظم کے طور پہ، قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیں، ورلڈ کپ جیت چکے ہیں، برطانیہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے معروف سابق طالب علم کی حیثیت سے اور پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ماضی میں ان کا کردار جو ہے وہ شاندار رہا ہے، اس لیے اس حوالے سے ان کو یہ سہولتیں ملنا ضروری ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور بنیادی سہولتیں جو جیل مینول کے مطابق ہیں وہ ان کو دی جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گھر سے کھانے کی اجازت ابھی تک نہیں دی گئی، جو کہ قواعد کی خلاف ورزی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور جیل حکام کی ذمہ داری ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر سہولیات فراہم کریں، لیکن 12 روز گزرنے کے باوجود کوئی سہولت فراہم
نہیں کی گئی۔ جیل قواعد کے مطابق عمران خان کو بی کلاس فراہم کیا جانا تھا لیکن وہ نہیں دی گئی۔ ہوم سیکرٹری پنجاب سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی حدود میں اس حراست کی قانونی حیثیت واضح کرنے کے لیے ایک وسیع قانونی انکوائری کی جائے، اور بشرا بی بی نے کئی دیگر حوالوں سے درخواست کی کہ شوہر کو بی کلاس اور ان کو ذاتی معالج دیا جائے، گھر سے کھانا دیا جائے، اور جو زہر دینے کا خدشہ ہے اس کا بھی تدارک کیا جائے۔ یہ ہے صورتحال عمران خان صاحب کے معاملے میں۔ اب آتے ہیں آپ کو وہ گفتگو سنواتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ حکومت، کاکڑ حکومت، نگراں حکومت اور چاروں صوبائی نگراں حکومتوں کو کیا ہدایات دی گئی ہیں، اور ان کو کیا کہا ہے کہ آپ کا دائرہ اختیار کیا ہے۔ کیا یہ پولیٹیکل سچویشن اپنے نارملائز کرنے کے لیے کیا یہ سیاسی آزادیاں دے سکتے ہیں، کیا یہ بنیادی انسانی حقوق بحال کر سکتے ہیں، کیا یہ پچھلی جو شہباز حکومت کا جو پالیسی تھی اپنے مخالفین کو قتل کر دو، راستے سے ہٹا دو اور ان کو پولیٹیکل وکٹمائز کرو، جیلوں میں ڈال دو، 10,000 سیاسی قیدی، یہ سب کچھ کیا اس پالیسی کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ کل کابینہ کا اجلاس ہوا پہلا، اور اس کابینہ کے اجلاس کے پہلے کے بعد مرتضیٰ سولنگی صاحب نے پریس بریفنگ کی اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کو یہ ورثے میں ملا ہے کہ شہری حقوق نہیں ہیں، بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں، مخالفین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، 10,000 سیاسی قیدی ہیں اور معاشی پالیسیاں ہیں۔ تو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کیا کہا، ذرا یہ آپ سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور کیونکہ مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ ہیں، پرانے جرنلسٹ ہیں، گھاگ جس کو کہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ بات کنوے کیسے کرنی ہے، تو وہ ساری کی ساری بات چند جملوں میں وہ کر گئے کنوے کہ جناب ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ہمیں تو ایک خاص دیا گیا ہے پیج، ایک ڈائریکشن دی گئی کہ آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ تو کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں آپ۔ جو بنیادی چیلنجز ہیں، معاشی عدم استحکام سے ملک کو بچانا، جو پچھلی جو حکومت جو بنیادی فیصلے کر گئی ہے اس سے پہلو تہی کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہم اکنامک یا پولیٹیکل ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو ہم اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اکنامک ڈائریکشن تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پولیٹیکل ڈائریکشن تبدیل کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے، ہم اسی ڈائریکشن پہ چلیں گے اور ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے اور اس کا تسلسل رکھیں گے۔ دوبارہ سنیں، غور کریں ایک ایک لفظ پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو پالیسی شہباز حکومت کی تھی، ہمارے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ اس پالیسی کو تبدیل کریں۔ پولیٹیکل ڈائریکشن ہم نے تبدیل نہیں کرنی، ہم نے اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے آنے کے بعد عثمان ڈار صاحب کا بتا دیا، اسلام اقبال صاحب کا بتا دیا، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کا بتا دیا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے، اور اس تسلسل کو تبدیل کرنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ ذرا دوبارہ سن لیں تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، کیونکہ جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے کہا ہے کہ تیز آدمی ہیں، وہ ساری بات بتا گئے بتانے والوں کو، میڈیا کو، کہ جناب یہ ہے ہمارا اختیار، یہ ہے، اس سے زیادہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ جو بنیادی چیلنجز ہیں، معاشی عدم استحکام سے ملک کو بچانا، جو پچھلی جو حکومت جو بنیادی فیصلے کر گئی ہے اس سے پہلو تہی کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہم اکنامک یا پولیٹیکل ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو ہم اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ تو جناب یہ ہے بنیادی حقیقت جو کہ میں نے آپ کو بتانی تھی کہ کاکڑ حکومت کو پھر یہ کس نے کیا ہے، یہ اختیار کس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے اور یہ اختیار نہیں ہے۔ اکانومی کی تو سمجھ آتی ہے کہ معاشی پالیسی کا تو تسلسل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پولیٹیکل ڈائریکشن، وہ وہاں پہ بولا ہے انہوں نے اکانومی کا کہ معاشی پالیسی، اور ادھر بولا ہے پولیٹیکل ڈائریکشن کہ ہمیں پولیٹیکل ڈائریکشن تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو فیصلہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا کہ جناب والا ہو کیا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔